بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 67 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجمل کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے ثم فوق المشکل سے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم فوق المشکل المجمل، اور پھر مشکل سے بھی اوپر مجمل آتا ہے۔ وَهُوَ مَحْتَمَلَ وُجُوهًا فَصَارَ بِحَالٍ لَا يُوقَفُ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إِلَّا بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ۔ اور مجمل وہ لفظ ہے جو کئی صورتوں کا احتمال رکھتا ہو کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ جس کی مراد پر متکلم کی طرف سے بیان کے بغیر واقفیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وَنَظِيرُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور مجمل کی مثال شرعی احکامات میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اس نے سود کو حرام ٹھہرا دیا۔ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ غَيْرُ مُرَادَةٍ، پس بے شک اس ربا سے جو معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو مفہوم ہے، وہ مطلق زیادتی ہے اور وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ بل المراد الزیادۃ الخالیۃ عن العوض فی بیع المقدرات المتجانسۃ، بلکہ مراد وہ زیادتی ہے جو مکیلی و موزونی چیزوں کو ہم جنس کے ساتھ بیچنے کی صورت میں عوض سے خالی ہو۔ واللفظ لا دلالۃ له علی ھذا فلا ینال المراد بالتأمل، اور لفظ ربا کے لیے اس مراد پر کوئی دلالت اور قرینہ بھی نہیں ہے، پس غور و فکر کے ذریعے ربا کی مراد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس سے قبل مشکل پر بحث کی، اس سے فراغت کے بعد تیسری قسم مجمل کو بیان کر رہے ہیں۔ خفا کے اعتبار سے چاروں اقسام میں سے یہ تیسری قسم کا بیان ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ مجمل خفا میں مشکل سے بھی بڑا ہوا ہے، کیونکہ مشکل کی مراد طلب کے بعد تأمل سے ظاہر ہو سکتی ہے، جبکہ مجمل کی مراد متکلم کے بیان کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ پہلے طلب پھر تأمل کو استعمال میں لایا جائے، مجمل کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجمل وہ لفظ ہے جو کئی وجوہات کا احتمال رکھتا ہو، جس کی وجہ سے مجمل کی مراد اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ متکلم کے بیان کے بغیر ظاہر ہی نہ ہو سکے۔ چونکہ مجمل متکلم کے بیان کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا مجمل کے لیے متکلم کا بیان دو حال سے خالی نہیں ہے کہ وہ بیان شافی ہوگا یا غیر شافی ہوگا۔ اگر تو وہ بیان شافی ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ وہ بیان شافی قطعی الثبوت ہوگا یا ظنی الثبوت ہوگا۔ اگر بیان شافی قطعی الثبوت ہو تو اس صورت میں مجمل مفسر بن جائے گا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے لفظ صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ دونوں مجمل ہیں کہ ان کے لفظی معنی تو معلوم ہیں مگر جو معلوم ہے وہ مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ صلاۃ کا معنی جو ہے وہ دعا کا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صلاۃ سے مراد عبادت مخصوصہ ہے کہ ارکان مخصوصہ کو اوقات مخصوصہ میں حیت مخصوصہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ و زکوٰۃ مجمل ہیں مگر ان کا بیان متکلم کی جانب سے قطعی الثبوت ہے، لہٰذا قطعی بیان کے بعد صلاۃ و زکوٰۃ مفسر بن گئے۔ اگر بیان شافی ظنی الثبوت ہو تو اس صورت میں مجمل مؤول بن جائے گا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں آیت وضو میں سر کے مسح کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ آیت کا یہ حصہ مسح کے بارے میں مجمل ہے۔ بِرُؤُوسِكُمْ پر با بعضیت ہے، یعنی یہ تبعیدیہ ہے کہ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ سر کے مسح، جو سر کے بعض حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، مگر وہ بعض حصے کی مقدار کون سی ہے، اس معاملے میں یہ مجمل ہے۔
کہ بعض کی کتنی مقدار فرض ہے۔ تو اس مجمل کا بیان حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث روایت کی گئی کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح ہے، یہ حدیث مجمل کا بیان شافی ہے، لیکن یہ قطعی و ثبوت نہیں ہے، یہ ظنی و ثبوت ہے، کیونکہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد ظنی و ثبوت ہوتی ہے، قطعی و ثبوت نہیں ہوتی۔ جب مجمل کا بیان شافی ظنی و ثبوت ہوا تو مجمل مؤول بن جاتا ہے، لہذا مسح والی آیت کا حصہ مؤول کہلایا۔ اب یہ تو ہماری گفتگو کچھ ابتدائی وضاحت میں تھی۔ اب اگر مجمل کا بیان شافی نہ ہو تو اس بیان غیر شافی کی وجہ سے مجمل مشکل ہو جاتا ہے، کہ جو لفظ مجمل تھا وہ بیان غیر شافی کے آ جانے کے بعد اجمال سے نکال کر اشکال کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس صورت میں اس مجمل کا وہی حکم ہوگا جو مشکل کا تھا، کہ پہلے طلب پھر تأمل سے خفا کا ازالہ کیا جائے۔ اس کی مثال خود مصنف علیہ رحمہ نے شرعی احکام سے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام فرمایا۔ اس آیت میں لفظی ربا مجمل ہے کہ اس کا معنی اگرچہ معلوم ہے جو مطلقاً زیادتی پر دلالت کرتا ہے، مگر مطلق زیادتی تو حرام نہیں ہے، کیونکہ بے میں نفع اور زیادتی ہی تو مقصود ہوتی ہے۔ اگر مطلق زیادتی حرام ٹھہرا دیں گے تو بے کے جائز ہونے کا فائدہ کیا ہے، پھر بے کیا ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ ربا میں کوئی خاص زیادتی مراد ہے جو حرام ہے۔ اس خاص زیادتی کو پہلے طلب پھر تعامل سے بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا، کہ جب تک متکلم کا بیان نہ ظاہر کر دے کہ اس زیادتی سے مراد کون سی زیادتی ہے۔ لہٰذا جس زیادتی کو قرآن مجید نے حرام فرما دیا اس میں آیت مجمل ہے۔ اس اجمال کو دور کرنے کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثلا یدا بید والفضل ربا۔ اب اس حدیث میں بتایا گیا کہ گندم گندم کے بدلے جو کے بدلے کھجور کھجور کے بدلے نمک نمک کے بدلے سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے، یہ برابر ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، اس سے جو اضافہ ہوگا وہ سود ہوگا۔ اس حدیث میں ان 6 چیزوں کو ہم جنس کے عوض فروخت کیا جائے تو دونوں عوض برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہوں۔ اگر ان میں کچھ زیادتی ہو تو وہ زیادتی ربا کہلائے گی، یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا، جو کہ وہ زیادتی جو ربا کہلائے گی وہ سود ہے اور سود حرام ہے۔ مگر یہ حدیث بیان شافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 اشیاء میں تو یہ چیز ظاہر ہو جائے گی ربا کا معنی، مگر دیگر بے شمار چیزوں میں ربا ہے مگر حکم معلوم نہیں۔ اسی بیان غیر شافی کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، مگر ربا کے متعلق ہمیں تشفی بخش وضاحت جو ہے وہ نہیں ملی، لہٰذا آیت ربا 6 اشیاء کے حق میں مؤول ہے، لیکن باقی اشیاء کے حق میں مشکل ہے، اور مشکل میں پہلے طلب پھر تأمل سے مراد ظاہر ہوتی ہے۔ اشیاء 6 کے علاوہ باقی اشیاء میں آیت ربا مشکل تھی، اس لیے مجتہدین کرام کو علت ربا تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑا، تاکہ علت مشترکہ کا استخراج و استنباط کیا جا سکے اور دیگر اشیاء کا حکم بھی معلوم کیا جا سکے۔ چنانچہ امام اعظم کے نزدیک ربا کی علت قدر مع الجنس ہے، یعنی مکیلی و موزینی چیزیں ہوں مع الجنس، اور امام شافعی کے نزدیک مطعومات میں طعمیت اور سونا چاندی میں ثمنیت علت ہے، جبکہ امام مالک کے نزدیک سونا چاندی میں علت ربا ثمنیت ہے اور غیر ثمنیت میں اذخار یہ علت ہے۔ پھر ہر ایک کے نزدیک جہاں جہاں ان کی شرائط موجود ہوں گی ربا کا حکم بھی لاگو ہوگا، اور جہاں شرائط موجود نہیں ہوں گی وہاں ربا کا حکم بھی لاگو نہ ہوگا۔ معزز طلبہ کرام، یہ ہمارا سبق تھا۔ ہم نے آج اپنے سبق کے اگر خلاصے کے طور پہ اس کو بیان کریں تو ہم نے آج مشکل سے اگلا درجہ جو مجمل کا ہے اس کی وضاحت پڑھی، مجمل کی تعریف ہم نے پڑھی، اور اس تعریف کے بعد ہم نے شرعی احکامات میں مثال پڑھی، اور اس مثال کی ہم نے سیر حاصل بحث کی، اور آیت کی وضاحت میں ہم نے حدیث بھی پیش کی
ربا کن کن چیزوں میں ہوگی، اس حوالے سے کیا تفصیل ہے آپ نے سماعت کی۔ اس سبق کو اچھی طرح نوٹ کر اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ مجمل کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کا حکم تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ربا کن چیزوں میں کس اصول کی بنیاد پر ہوگی؟ ائمہ کے نزدیک علت کا بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔